زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے شاہ یمن کے خط کے بارے میں۔ ایک ایسا خط جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے 1000 سال قبل شاہ یمین نے لکھا۔ وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1000 سال کے بعد کیسے پہنچا، یہ جانتے ہیں۔ دوستو، میں ہوں گلزار اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل۔ ناظرین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم اور 1,35,000 سوار اور 1,13,000 پیادے اپنے ہمراہ لیے، اور اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی کو دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نکل کر جمع ہو جاتی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہیں آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں رہتے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے رہنے والوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے ہیں؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے رہنے والوں کو قتل کرواؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنے لگا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کو طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر فائدہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگا اور کنکریوں کو دیکھا، اور نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا، تو آپس میں یہ ایک عہد کیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے ساتھ دیا تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور ہی کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے، اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمارت مکان تیار کرایا، اور وصیت کر دی کہ جب آپ تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی، اور کہا
تم ہمیشہ یہی رہو۔ اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بعد نسلاً میرا یہ خط محفوظ رکھیں، یہاں تک کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر کے بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش کیسے ہوا، اور خط میں کیا لکھا ہوا تھا سنیے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف فرمائیے۔ خط کا مضمون یہ تھا، ترجمہ: کم ترین مخلوق طب اول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت ہے، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسلاً ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینے کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوق در جوق آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، تو کوئی گلیوں کو اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، تو کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور یہ سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرماؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن نے 1000 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے۔ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا اور حضور نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی تبا کو آفرین و شاباش ہے۔ میزان الادیان صفحہ نمبر 171۔ دوستان محترم، اس حکایت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا ہے، اور خوش قسمت افراد نے ہر دور میں حضور سے فیض پایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی تمام باتیں جانتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مکانات اور بازاروں کو سجانا اور مزین کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ پھر آج اگر حضور کی آمد کی خوشی میں بازاروں کو سجایا جائے، گھروں کو مزین کیا جائے اور جلوس نکالا جائے تو اسے بدعت کہنے والا خود کیوں بدعتی نہ ہوگا۔ دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔
ملتے ہیں کل ایک اچھی پیاری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔